وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت آج اور لوگوں کے فائدے، اور اس لیے کہ اللہ دیکھے اس کو جو بے دیکھے، اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ اپنی اس نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کو کسی کی مدد درکار نہیں، دین کی مدد کرنے کا جو حکم دیا گیا یہ انہی لوگوں کے نفع کے لیے ہے۔ کہا کہ اللہ کے دین کی مدد کرے کون؟ تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دین کی مدد خود کر سکتا، لیکن یہ جو حکم دیا گیا ہے یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں تمہارا خود کا فائدہ ہے۔ تم جہاد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہیں اس کے بدلے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں کوئی راہ پر آیا اور ان میں بھتیرے فاسق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، تو کچھ لوگ ایمان لائے اور زیادہ تر لوگوں نے کفر اختیار کیا، تو اللہ فرماتا ہے ان میں بھتیرے فاسق ہیں۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے اسی راہ پر اپنے اور رسول بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اسے انجیل عطا فرمائی اور اس کے پیروں کے دل میں نرمی اور رحمت رکھی۔ یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بڑی نرمی رکھی، بہت نرم دل کے لوگ تھے، آپس میں محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور راہب بننا، تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی۔ راہب بننے کا حکم اللہ فرماتا ہم نے نہیں دیا، لیکن یہ بات دین میں انہوں نے اپنی طرف سے نکال لی۔ راہب کسے کہتے ہیں؟ تو تفسیر میں کہہ رہے ہیں پہاڑوں اور غاروں اور تنہا مکانوں میں خلوت نشین ہو جانا، بالکل اکیلے ہو جانا، پہاڑوں میں چلے جانا یا اکیلے مکان میں رہنا، یعنی دنیا کو ترک کر دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، اس کو راہب کہتے ہیں۔ پہاڑوں اور غاروں یعنی اور تنہا مکانوں میں خلوت نشین ہونا اور صومعہ بنانا اور اہل دنیا سے مخالطت ترک کرنا اور عبادتوں میں اپنے اوپر زائد مشقتیں بڑھا لینا،
یعنی اللہ نے تو حکم نہیں دیا، اللہ نے تو حکم دیا مثال کے طور پر آپ یوں سمجھو جیسے اپنے یہاں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اب کوئی رات بھر نفل پڑھے تو اللہ نے تو رات بھر نفل پڑھنے کا حکم نہیں دیا، لیکن وہ پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے آدمی کرتا ہے، نفل جو ہوتا ہے آدمی اپنی طرف سے کرتا ہے، اسی کا نام راہب ہے، اور اسی کا نام اب کے دور میں کہہ لو تو فقیری ہے نہیں، دنیا کو ترک کر کے صرف اللہ اللہ میں لگ جانا۔ تو اللہ فرماتا ہم نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ اپنے اوپر زائد مشقتیں بڑھا لینا، تارک ہو جانا، نکاح نہ کرنا، نہایت موٹے کپڑے پہننا، اونی ادنا غذا نہایت کم مقدار میں کھانا، بہت تھوڑا سا کھانا کھانا، تو اللہ فرماتا ہم نے ان سب چیزوں کا حکم نہیں دیا، یہ آدمی اپنی طرف سے کرتا ہے، اپنے نفس کو مارنے کے لیے کرتا ہے، برا نہیں ہے اچھا، لیکن اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ تو اللہ فرماتا اور راہب بننا، تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی، ہم نے ان پر مقرر نہ کی تھی۔ ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، یہ انہوں نے کیا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کوئی برا کام نہیں کیا انہوں نے، لیکن اللہ کا اس کو حکم نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ بہت سی وہ باتیں، دیکھو بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، یعنی اللہ اور رسول نے جس چیز کا حکم نہیں دیا اور آدمی اپنی طرف سے وہ کام کرے ہو اچھا، تو یہی بدعت ہے۔ سرکار نے کے ظاہری زمانے میں جو چیز نہیں ہے وہ بدعت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ ہر بدعتی جو ہے وہ جہنمی ہے، جو بھی بدعتی کام کرے گا، جو بدعت ہے وہ جہنمی ہے، جو بدعتی کام کرے گا وہ جہنمی ہے۔ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہابی لوگ یہی حدیث لے کر ہمارے سنی لوگوں کو جو ہے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے نبی نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو جو کام نبی نے نہیں کیا آپ اس کام کو کر رہے ہو وہ بدعت ہے، تو وہ گمراہی ہو گئی۔ تو اس حدیث کا ظاہری معنی تو یہی لگ رہا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن جب ہم اور حدیثوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں، قرآن کی آیتوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، بلکہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ صرف ایک آپ اس کے ظاہری معنی لینے کی کوشش مت کریے۔ جب ہم اور حدیثوں پہ نگاہ ڈالتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور جماعت سے تراویح کی نماز پڑھوائی۔ اس سے پہلے جماعت سے تراویح کی نماز ایک ساتھ نہیں ہوتی تھی، ایک امام کے پیچھے ایسے سب ایک امام پڑھائے اور سب اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم آئے مسجد میں، دیکھا کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے اپنی تراویح، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، کوئی 2 کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کوئی 3 کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا کیوں نہ میں ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں۔ تو آپ نے ایک امام کے ساتھ جمع کر دیا اور پھر تشریف لائے تو دیکھا ایک امام اور سب نماز پڑھ رہے ہیں پیچھے، تو آپ نے فرمایا یہ اچھی بدعت ہے۔ بدعت تو ہے لیکن یہ اچھی بدعت ہے۔ تو اب بتائیے ہم سے زیادہ حدیث کا مطلب تو حضرت عمر فاروق اعظم جانتے ہیں کہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ سرکار نے جو فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو کیا عمر فاروق اعظم نیا رواج نکالتے؟ کبھی نہیں نکالتے، لیکن حضرت عمر فاروق اعظم نے نکالا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو سرکار نے فرمایا وہ بری بدعت کے لیے فرمایا، کہ کوئی دین میں نیا برا کام نکالے گا تو وہ جو ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ گمراہی ہے، اور اچھا کام کوئی نکالے گا تو وہ گمراہی نہیں ہوگی، اس پہ ثواب پا جائے گا۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ رضا چاہنے کے لیے ایسا کیا۔ پھر اسے نہ نباہا جیسا اس کا نبھانے کا حق تھا، لیکن وہ لوگ نبھا نہیں پائے، راہب بنے لیکن جیسا حق تھا وہ ویسا کر نہیں پائے۔ جب کسی کام کو کرو تو اسے پھر کرتے رہو،
یعنی پھر اس کا حق ادا نہیں کرو، ورنہ کرو مت، جب اللہ نے حکم نہیں دیا کیوں کر رہے ہو، اور جب کر رہے ہو تو نبھاؤ، جب کر رہے ہو تو اس چیز کو نبھاؤ۔ بلکہ اس کو ضائع کر دیا اور تثلیث و اتحاد میں مبتلا ہوئے۔ کرنا اچھی بات ہے، اللہ نے جن چیزوں کا حکم نہیں دیا اور آپ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کرو تو اچھی بات ہے، بہت بڑھیا بات ہے، لیکن اس کو نبھانا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کو وہ چیز پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے کہ جو تھوڑی ہو اور ہمیشہ ہو، یعنی آج کری کل چھوڑ دی، آج کری کل چھوڑ دی، تھوڑی ہو لیکن ہمیشہ ہو، پھر اس کام کو کرتا رہے آدمی، یعنی کہ کراؤ چھوڑ دیا، کراؤ چھوڑ دیا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے۔ اور تثلیث اور اتحاد میں مبتلا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے کفر کر کے اپنے بادشاہوں کے دین میں داخل ہوئے، اور کچھ لوگ ان میں سے دین مسیحی پر قائم اور ثابت بھی رہے، اور جب زمانہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو حضور پر بھی ایمان لائے۔ کچھ لوگ جو تھے وہ صحیح رہے، وہ اللہ کے رسول کا جب زمانہ پایا تو سرکار پر بھی ایمان لائے اور راہب بھی بنے رہے صحیح طور پر دنیا ترک کر کے۔ کہنا ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ بدعت یعنی دین میں کسی بات کا نکالنا، اگر وہ بات نیک ہو اور اس سے رضائے الہی مقصود ہو تو بہتر ہے، اس پر ثواب ملتا ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ ایسی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعت حسنہ۔ تو وہابی دیوبندی جو آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ سرکار کے زمانے میں تیجا ہوتا تھا، سرکار کے زمانے میں چالیسواں ہوتا تھا، یہ سب بدعت ہے، بری چیزیں ہیں نا، تو آپ جواب انہیں یہی دینا کہ بتاؤ اس سے کون سی سنت جو ہے مردہ ہو رہی ہے۔ بدعت جو گمراہی ہے وہ وہی گمراہی ہے جس سے کوئی سنت مرے، یہ یاد رکھو آپ، جس سے کوئی سنت ختم ہو، جس سے کوئی سنت ختم ہو ایسا کام رواج میں ڈالو گے تو یقیناً وہ گمراہی ہے کہ وہ ایک سنت کو ختم کر رہی ہے۔ جیسے کہ مروجہ تعزیہ داری، اس میں کتنے حرام کام ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ڈھول کو حرام فرمایا، ڈھول بجایا جاتا ہے، ہو گئی سنت کے خلاف کام، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف۔ اس میں عورتیں جو ہے بے پردہ ہو کر سامنے آتی ہیں، یہ جو ہے خلاف شرع کام ہو رہا ہے، تو بہت سی اس میں مجموعے، بہت سی باتیں اس میں ناجائز ہوتی ہیں۔ خود اس چیز کا بنانا، اس کا کہیں سے کہیں تک، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی اصل نہیں ہوتی، بالکل ویسے نہیں بنتا، نقل نہیں ہوتی بلکہ الگ قسم کا ہوتا ہے۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ مبارک کی بالکل جو جیسا اصل ہے ویسے ہی نقل بنائی جائے تب بھی رکھنے تک کی اجازت ہے کہ ہاں رکھ سکتے ہو۔ جیسے کہ کعبہ شریف کا آدمی ٹکڑا رکھتا ہے یا مدینہ شریف کا ٹکڑا بنا کے رکھتا ہے، تو ایسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی اصل کی نقل بنا کر بھی رکھنا جائز ہے، تو رکھنے تک کی اجازت ہے۔ اس کو ڈھول تاشے کے ساتھ اٹھانا تب بھی جائز نہیں ہوگا۔ اور جو آج کل کے تعزیے وغیرہ بنتے ہیں یہ تو بالکل الگ ہی ہوتے ہیں، ان کا کہیں سے کہیں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کہ اگر تعلق ہوتا تو سب ایک سے ہوتے۔ یہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں، کسی کا کیسی، کسی کا کیسی، کسی کا کیسی، سب بدلے ہوئے ہیں۔ تو یہ بدعت جو ہے یہ بدعت سیئہ ہوئی، مروجہ تعزیہ داری جو ہے یہ کون سی بدعت ہوئی؟ بدعت سیئہ، بری بدعت۔ اور بدعت حسنہ، اچھی بدعت، یہ تیجا ہے، چالیسواں ہے، یہ سرکار کے ظاہری زمانے میں اگرچہ نہیں ہوتا تھا لیکن ہے اچھی بدعت، اس سے مردے کو ثواب ہی پہنچتا ہے، اور کوئی سنت تو اس کے خلاف سنت تو کوئی کام ہو نہیں رہا ہے۔ بتا دو کسی حدیث میں جو ہے منع آیا ہو کہ مردے کو ثواب مت کرو تو نہ کیا جائے۔ بتا دو کسی حدیث میں آیا ہو کہ کلمے پہ چنے نہ پڑھو، چنے پہ کلمہ نہ پڑھو، نہیں دکھا سکتے۔ کہیں آپ دکھا دو کہ کھانا رکھ کر اس پر قرآن کی تلاوت آگے کرتے ہیں، کیوں؟ کس چیز کے؟ اچھا، جزاک اللہ تعالیٰ فردار۔ تو کہیں کوئی نہیں دکھا سکتا کہ حدیث میں کہیں یہ منع آیا ہو
کہ آپ کھانے پر جو ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ ایصال ثواب نہیں کر سکتے، یہ سب باتیں کہیں قرآن میں اگر منع آیا ہو یا حدیث میں منع آیا ہو یا کسی صحابی نے منع کیا ہو تو دکھاؤ۔ آپ منع نہیں دکھا سکتے کہیں، آپ یہی کہہ سکتے ہو زیادہ سے زیادہ کہ بتاؤ صحابہ نے نہیں کیا، سرکار نے نہیں کیا، اس طریقے سے تیجا تم کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ کا نہ کرنا یا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طریقے سے نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ یہ کام ناجائز و حرام ہو گیا، ورنہ صحابہ نے کہیں بتاؤ پکی مسجدیں بنائی ہوں تو دکھاؤ، تو اس کا مطلب پکی مسجدیں بنانا حرام ہو جائیں گی؟ صحابہ نے کہیں بتاؤ قرآن عظیم کو جو ہے سنہرے لفظوں میں لکھا ہو سونے کے پانی سے تو دکھاؤ، اور بعد میں لکھا گیا تو کیا سونے کے پانی سے قرآن عظیم لکھنا جو ہے یہ حرام ہو جائے گا؟ اس کی تعظیم ہے، آدمی لکھتا ہے۔ کہیں صحابہ اکرام نے یہ بتاؤ کہ مدرسے جو ہے مدرسوں میں جو ہے بچوں کی دستاریں جو آج کل ہوتی ہیں، جب بچہ مولویت پوری کر لیتا ہے تو اس کی دستار کی جاتی ہے، اس کے پوسٹر چھپتے ہیں اور دعوتیں دی جاتی ہیں اس طریقے سے کہ ہمارے مدرسے میں بچوں کی دستار ہے، کہیں صحابہ اکرام نے ایسا کیا ہو تو دکھاؤ۔ تمہارے مدرسوں میں بھی ہوتی ہیں، ہمارے میں بھی ہوتی ہیں، تم بھی کرتے ہو تو نہیں کہتے ہو کہ جو ہے یہ صحابہ نے نہیں کیا، ہم مدرسوں میں دستار بچوں کی کیوں کر رہے ہیں؟ کرتے ہو یہ سب کام، لیکن کیا جو اپنے مطلب کی چیز ہے وہ ہضم، اور جو جس سے اللہ کے رسول کی تعظیم ہو رہی ہے، جس سے بزرگوں کی تعظیم ہو رہی ہے، بس چڑ تمہیں اسی سے ہے، سیدھی سی بات یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سنی بھائیوں کو ان کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بچائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدعت بدعت کہہ کے آپ لوگوں کو اگر گمراہ کرنے تو ہرگز گمراہ مت ہونا۔ کوئی بھی اچھا کام جو بعد میں ایجاد ہوا، اگرچہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں ویسا نہیں تھا، لیکن اگر اچھا ہے تو وہ جائز ہے، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تو ان کے ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کو پیدا کی، پھر اسے نہ نبھایا جیسا اس کے نبھانے کا حق تھا۔ تو بتا رہے ہیں کہ ایسی بدعت جس سے اللہ کی رضا مقصود ہو وہ بدعت حسنہ کہلاتی ہے، البتہ دین میں بری بات نکالنا بدعت سیئہ کہلاتی ہے، وہ ممنوع اور ناجائز ہے، اور بدعت سیئہ حدیث شریف میں وہ بتائی گئی ہے جو خلاف سنت ہو، بس جو بھی چیز خلاف سنت ہوگی، اس کے نکالنے سے کوئی سنت اٹھ جائے اس سے ہزارہا مسائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے جن میں آج کل لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اپنی ہوائے نفسانی سے ایسے امور خیر کو بدعت بتا کر منع کرتے ہیں جن سے دین کی تقویت و تائید ہوتی ہے اور مسلمانوں کو کے اخروی فوائد پہنچتے ہیں، اور وہ طاعات و عبادات میں ذوق و شوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ ایسے امور کو بدعت بتانا قرآن مجید کی اس آیت کے صریح خلاف ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا کیا اور ان میں سے بھتیرے فاسق ہیں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ خاص جو کتابی ایمان والے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ ان کو خطاب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ تم ایمان والے تو ہو ہی پہلے سے، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو صحیح طور پر جیسے ماننے کا حق ہے، حضرت موسیٰ کو مانتے ہو جیسے ماننے کا حق ہے، اب تم اللہ کے محبوب کو بھی مانو، ان پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں 2 ثواب عطا فرمائے گا، ایک جو ہے پہلے دین پر قائم رہنے کا، اور ایک اب جو دین اسلام اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس پر قائم رہنے کا، تو تمہیں 2 ثواب ملے گا۔
وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نور کر دے گا جس میں چلو اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ 2 حصے عطا فرمائے گا، ایک دین عیسوی پر تم قائم رہے اس پہ، ایک دین محمدی پر آئے اس کا، تو کچھ عیسائیوں نے کیا کہا ٹھیک ہے 2 حصے ملتے، ایک دین عیسوی پر قائم رہنے کا ملتا اور ایک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ہم ایسا کر رہے ہیں دین محمدی پر ہم قائم نہیں رہیں گے، ایک حصہ تو ملے گا ہی۔ بولے ایک حصہ تو نور کا ملے گا ہی، ہم نہیں لیتے دین محمدی، اختیار نہیں کرتے، لیکن ہم رہیں گے تو ایک حصے کے حقدار۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا اور فرماتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ کتاب والے کافر جان جائیں کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں ہے۔ تمہارے حساب سے نہیں ہوگا کہ تم سوچ رہا ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے، اللہ جسے چاہے گا اس کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، کہ اللہ کے فضل پر ان کا کچھ قابو نہیں، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ ہے، دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سنت